اہم کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کا معاملہ پولیس رائے کے مطابق غیر ملکی خواتین سے ویڈیو لنک کے ذریعے تفتیش کی جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر ایمبیسی سے رابطہ کر کے پاکستان میں بلایا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خواتین سے شواہد اور تفتیش کے لیے موبائل فون فورینسک کے لیے مانگے گئے، جبکہ خواتین کا موبائل فون فورینسک کے لیے دینے سے صاف انکار۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائیے۔ جی بالکل، ڈیفینس ٹیم میں غیر ملکی خواتین کے اغوا مبینہ جنسی اتصال میں تفتیش کا عمل جاری ہے، اور تفتیش میں مزید یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ غیر ملکی خواتین کو ویڈیو لنک کے ذریعے کیس میں جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا۔ پولیس کام کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ان کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے۔ دونوں غیر ملکی خواتین سے شواہد اور تفتیش کے لیے موبائل فون فرانزک کے لیے مانگے گئے، لیکن دونوں خواتین نے موبائل فون فرانزک کے لیے دینے سے جو ہے وہ پولیس کو انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موبائل فون کا فرانزک نہیں کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ ملزمان کے جو موبائل فون ہیں وہ فرانزک کے لیے جو ہے وہ بھجوائے جا چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تمام شواہد کی روشنی میں اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ تفتیش میں مدثر، یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور چند روز سے ہی اس پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، اور اگر متاثرہ خواتین موبائل نہ دے تو تحقیقات پر کیا اثر پڑے گا؟ جی بالکل، اس میں جو ایویڈنس ہیں وہ جو ہے وہ پولیس کو وہ نہیں ملیں گے۔ جو ملزمان کی طرف سے جو بیان ریکارڈ کروایا جائے گا، ان خواتین پہ جو ہے وہ الزام لگایا جائے گا، ان کی ویریفیکیشن خواتین ہی کر سکتی ہیں یا پھر ان کے موبائل فون سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس میں جو شواہد ہیں وہ اصل شواہد پولیس تک پہنچنے میں جو ہے وہ پولیس تک نہیں پہنچیں گے، جس کی وجہ سے جو تفتیش ہے اس کا حرج ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہی ان کے موبائل فون کا فرانزک کے لیے مانگے گئے تھے، لیکن دونوں خواتین نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنے ملک کو واپس جانا چاہتی ہیں، وہ اپنے موبائل فون نہیں دینا چاہتی، کیونکہ ان کے موبائل فون ان کے مطابق قیمتی ڈیٹا موجود ہے جو ان کو نہیں دے سکتی ہیں، جس پر پولیس نے جو ہے وہ موبائل فون نہیں لیے۔ اس کے بعد جو ملزمان ہیں ان کے موبائل فون ضرور فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، جہاں پولیس سے کہنا ہے کہ ان کے موبائل فون سے جو حقائق سامنے آئیں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے تفتیش کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ ڈی این اے رپورٹ میں مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ کس شخص نے جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ابھی تک تو یہ شواہد بالکل سامنے آئے کہ مدثر، کچھ ایلیگیشنز بھی متاثرہ خواتین کی جانب سے سامنے آئے تھے، اور متاثرہ خواتین کے بیانات اور دیگر شواہد میں اس طرح کوئی تضاد بھی سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک کیونکہ تفتیش کا عمل جاری ہے، ابھی کچھ ملزمان کو ایک رات پہلے پکڑا ہے، جس میں وحید اور دیگر کردار شامل ہیں۔ اب ٹوٹل 7 ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں، جن سے پولیس سے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، جس میں رضا ڈار بھی شامل ہیں جو کہ مرکزی ملزم ہے، جنہوں نے ان خواتین کو بیرون ملک سے بلوایا تھا یہاں پر، کیونکہ ان کا جو کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ تھی، ان کا آپس میں 2025 اکتوبر سے آپس میں جو ہے وہ ان کا رابطہ تھا، اپنا آپس میں کاروبار کر رہے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر بلایا، کاروبار کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ خواتین کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، جنسی ہراساں کیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 3 ملزمان میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے، 3 ملزمان نے ایک خاتون کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اور اس حوالے سے اسے کہنا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ جیسے ہی آئے گی اس کیس کے حوالے سے مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ کون کون سے جو ملزمان ہیں وہ خواتین کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ٹھیک ہے مدثر، یہ بھی بتائیں کہ متاثرہ خواتین کی جانب سے جو ایلیگیشن سامنے آئے تھے اس میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی میسیجز کیے گئے تھے، تو کیا ملزمان کی جانب سے بھی موبائل فون یا دیگر ڈیجیٹل شواہد جو ہے وہ جمع کروائے گئے؟ جی بالکل، تمام ڈیجیٹل شواہد جو ملزمان کے تھے وہ جمع کروا دی گئے ہیں فورینسک لیب میں۔ فورینسک لیب میں جن جن دوستوں کو، رشتہ داروں کو فون کال کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے، فون کر کے بتایا گیا ہے، ان کے جو فرانزک رپورٹ ہے اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور اس حوالے سے جتنے کریکٹر تھے، جتنے یہ رضا ڈار اور اس کے ساتھی تھے، جتنے ان کے موبائل فون ہیں، ان کے سب جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں اور فرانزک لیب میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ فرانزک لیب میں جو ڈیٹا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی کہ انہوں نے کون سی ویڈیو ڈیلیٹ کی ہیں، کون سے میسیج ڈیلیٹ کیے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، اور اس میں جو مزید حقائق ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ تمام سامنے آ جائیں گے، جس کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش
مزید جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور اس میں جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور جو ملزمان کا جو جس کا جتنا کردار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلان کیا جائے گا اور عدالت میں بھجوایا جائے گا. تو ہم اس میں سنگین دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ملزمان کو مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور انویسٹیگیشن کا سلسلہ تاحال جاری ہے. مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں بات کریں گے کچھ شہر لاہور کے موسم کی. ناظرین، گرمی کی لہر برقرار ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل وقفے سے بادل برسنے کے بھی امکانات موجود ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں موسم کے حوالے سے گرمی کی لہر برقرار ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 تک جانے کا امکان ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سے بتائیے سامیہ. جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں گزشتہ روز بارش کے باعث جو ہے وہ آج درجہ حرارت میں معمولی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں آج اور کل وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. البتہ ہلکی رفتار سے باہر ہوائیں بھی محسوس کی جا رہی ہیں، مگر جیسے ہی ہوا رک جاتی ہے ایک ہبس کی جو کیفیت ہے وہ باہر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور محکمہ موسمیات کے و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% تک جا پہنچا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 7 جولائی سے بادل برسانے والا ایک اور سسٹم جو ہے وہ ملک میں داخل ہوگا. تاہم مونسون بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے دوران جو ہے وہ بوسیدہ عمارتوں سے دوری اختیار کریں، تمام طرح احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں، خاص طور پر بچوں کو جو ہے وہ جمع شدہ پانی کے قریب ہرگز نہ جانے دیں اور پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن پر کال کر کے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تاہم ساتھ ہی ساتھ متعلقہ اداروں کو بھی جو ہے وہ فیلڈ میں الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی لہر میں اضافہ، ہیٹ ویو کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے. شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ ایک ہفتے میں ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ 500 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی لہر میں اضافہ ہونے لگا ہے. ہیٹ ویو کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے اور شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ ایک ہفتے میں ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ 500 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے. بلال بتائیے. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی لہر میں بدستور اضافہ جاری ہے اور لاہور میں گرمی کی شدت کے دوران ہیٹ ویو کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے، جبکہ ہیٹ ویو کے دوران ہیٹ اسٹروک کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، جس میں سانس لینے میں دشواری، چکر آنا، نیم بے ہوش جیسی جو علامات ہیں یہ شامل ہے. جبکہ ہسپتالوں میں جلدی امراض، دل کی دھڑکن اور سانس چڑھنا اور اس طرح کے جو مریض ہیں یہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم گزشتہ ایک ہفتے کی بات کریں تو شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں تقریباً 500 سے زائد جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. سب سے زیادہ مریض میو ہسپتال میں رپورٹ ہوئے جو کہ تقریباً 150 سے زائد ہے. اسی طرح جناح ہسپتال میں تقریباً 130، جبکہ سروسز ہسپتال میں 105 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح گنگارام ہسپتال میں 75 اور لاہور جنرل ہسپتال میں بھی 60 سے زیادہ جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں. طبی ماہرین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیٹ اسٹروک میں جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 40 ہو جاتا ہے، جبکہ نارمل جو باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ 37 ہے. شہریوں کو چاہیے کہ جو جسم میں پانی کا جو لیول ہے اس کو بہترین رکھیں، خاص کر ایسے افراد جو کہ باہر محنت مزدوری کرتے ہیں وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور پانی کا جو استعمال ہے اس کو یقینی بنائیں. اس میں خاص کر جو بیمار افراد ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا جو بزرگ افراد ہیں ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. جب بھی نکلیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلیں اور پانی کا استعمال جو ہے یہ کریں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کھلے اور ہلکے رنگ کے جو کپڑے ہیں ان کا استعمال کریں. اگر ہیٹ اسٹروک کا شبہ ہو تو فوری طور پر جو مسترد ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں اور ہیٹ اسٹروک کی جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل درآمد کر کے اس خطرناک موسم میں خود کو اور اپنے پیاروں کو بچایا جا سکتا ہے.